طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنگ دستی بھی ہو اگرچہ غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ سامعین و ناظرین، اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر ہم نے شوگر کی 3 قسموں کا اجمالاً سا ذکر کیا تھا کہ شوگر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ذیابیطس معدی، ذیابیطس کبدی جس کا تعلق یعنی جگر کے ساتھ ہے، اور تیسری قسم ہے ذیابیطس دماغی عصبی یا ذیابیطس حقیقی بھی اس کو بولتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے ذیابیطس معدی کے بارے میں۔ ذیابیطس معدی جس کا تعلق انسان کے مسکولر ٹیشوز کے ساتھ ہے، معدہ کے ساتھ ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اس کے محرکات، اسباب اور اس کا علاج بالغذا کیا ہوگا۔ تو ناظرین، اس ذیابیطس معدی کا جو مریض ہوتا ہے، یہ چونکہ اس کا اپنا جو مزاج ہوتا ہے وہ انتہائی تیزابیت والا، انتہائی خشکی، ایسیڈیٹی اور ریا اور تبخیر والا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس مریض کے پیٹ میں، اس کے معدہ میں، ہاتھ اور پاؤں میں کافی زیادہ تیزابیت اور جلن پائی جاتی ہے۔ انتہائی قبض کا شکار رہتا ہے یہ مریض۔ اس کے علاوہ اس مریض کا منہ بھی اکثر اوقات خشک رہتا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، پیشاب بھی بکثرت آتا ہے، اور نیند میں بھی کافی حد تک کمی آ جایا کرتی ہے خشکی کی شدت کی وجہ سے۔ چونکہ یہ مریض آلریڈی انتہائی خشکی اور تیزابیت کا مالک ہوتا ہے، عضلاتی تحریک کا مریض ہوتا ہے، تو حرارت کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے جسم کے اندر۔ تو جب یہ مریض شوگر کی ادویات استعمال کرتا ہے جس کے اندر بطور خاص انسولین شامل ہے، جب انسولین کا استعمال کرتا ہے تو چونکہ انسولین کا جو اپنا مزاج ہے وہ بھی انتہائی خشک اور تیزابیت کا حامل ہے، تو جب انسولین استعمال ہوتی ہے یا اس طرح کی کوئی اور میڈیسن استعمال کرتا ہے مریض، تو چونکہ ان ساری ادویات جو شوگر کی ہیں بازار کے اندر اویلیبل ہیں، ان سب کا جو مزاج ہے وہ بھی انتہائی خشکی اور تیزابیت والا ہے۔ تو جب مریض یہ ادویات استعمال کرتا ہے تو خشکی چونکہ پہلے ہی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے یہ خشکی اور جب زیادہ بڑھ جاتی ہے جسم کے اندر تو بہت سارے مسائل مزید پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مریض پہلے دن شوگر کی دوائی شروع کرتا ہے تو وہ ایک ٹیبلٹ ہوتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ وہ ایک ٹیبلٹ نہیں رہتی بلکہ وہ بہت ساری ادویات کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ مریض آلریڈی خشکی کا ہوتا ہے، تو جب خشک ادویات استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر ہارٹ کے مسائل ہیں بطور خاص، ہارٹ اٹیک کا ہو جانا، بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا، اور دیگر جو دل کے مسائل ہیں وہ ان ادویات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ بلڈ پریشر کا ہائی ہو جانا، گردوں کے اندر سوزش پیدا ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری علامات شوگر کی ادویات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس مریض کی ایک اور جو علامت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ذیابیطس معدی کا جو مریض ہوتا ہے اس کا وزن بڑی تیزی کے ساتھ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور بڑی مشکل سے یہ اس کا وزن کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ذیابیطس معدی کی ایک اور جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ یہ والی شوگر جو ہے یہ بلڈ کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور پیشاب کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ علاج کے طور پر اس مریض کو ایک وقت کی جو روٹی ہے وہ بہر صورت بند کرنا ہوگی۔ ایک وقت اس کو میوہ جات کا استعمال کرنا ہوگا جس کے اندر مغز، اخروٹ ہے، پستہ ہے، کاجو ہے، بادام ہے، اس طرح کی یہ جو میوہ جات ہیں ایک ٹائم یہ استعمال کر لے اور ساتھ اس کے دودھ استعمال کر لے، اور انتہائی شدید بھوک کے وقت کھانا کھائے، اس سے قبل اس کے لیے کھانا درست نہیں ہے۔ سالن کے طور پر یہ مریض کدو کا سالن، ٹنڈے کا سالن، ول توری، پیٹھا، مولی، تڑکے والی مونگرے، شلجم وغیرہ، مونگی ثابت یا مونگی چھلکے والی، گوشت اگر کھانا ہو یا بکرے کا یا دیسی مرغے کا، اس کے اندر سبزی کو لازمی شامل کرنا ہوگا۔ کدو، ٹنڈے، شلجم وغیرہ شامل کر کے یہ سبزی استعمال کر سکتا ہے۔ سرسوں کا ساگ بھی یہ مریض استعمال کر سکتا ہے۔ پرہیز کے اندر جتنی دیگر چیزیں ہیں جس کے اندر چنے بھی شامل ہیں، اس کے اندر پھلوں کے اندر آڑو ہے، جامن ہے، یہ چونکہ خشک چیزیں ہیں تو یہ پرہیز کے اندر شامل ہیں۔
سبزی کے طور پر یہ آلو، گوبھی، بینگن، مٹر، کڑی چنے کی دال، برائلر، بڑا گوشت، پکوڑے، سموسے، تکے کباب، یہ الغرض جتنی بھی تذابیت خشک مزاج کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اس کے پرہیز کے اندر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اس مریض کو روزانہ کم از کم 35 سے 40 منٹ تک اس مریض کو واک یا ایکسرسائز کرنا بھی لازمی ہوگا۔ کعوہ کے طور پر اس مریض کو اجوین 2 ماشا، پودینہ تقریباً 2 ٹینی اور دار چینی تقریباً 1 ماشا یعنی 1 انگلی کے برابر دار چینی، یہ تینوں چیزیں 2 کپ پانی میں اچھی طرح ابال کر جوش دے کر جب 1 کپ بقایا رہ جائے اتار کر پن کر تو اس کو دن میں صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم یہ بھی استعمال کریں، اور باقی جو غذائی شیڈول دی ہے اس پر سختی سے عمل کرے گا مریض تو انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر اندر اس کی انسولین بھی چھوٹ جائے گی اور شوگر کی جتنی بھی ادویات ہیں وہ بھی اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔